نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی، بغداد میں ایک شخص تھا، بڑے پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، اور ہر گناہ عادت تھی اس کی۔ پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں کہاں میں پیسے لگاؤں۔ شراب پیتا تھا، خوب عیش، جوا میں پیسے لگتے تھے، روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں، یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا، اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا، آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا، آج میں یہ فلاں فلاں شراب پی ہے، آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے، آج میں فلاں جگہ یہ کیا، سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا، اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے، ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا چل میرے گھر، میری خواہش پوری کر، میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں۔ وہ عورت چلی آئی ساتھ میں، وہ عورت آ گئی۔ جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں، وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے؟ تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا ڈر مت، اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر، یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے، یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر۔ اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے، میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی، مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی تو مجھے مل گیا، میں اپنے چھوٹے بچوں کے، یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی، لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا۔ وہ ڈری ہوئی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا جو گنہگار تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا اے خاتون اٹھ جا، بستر سے اٹھ جا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں، گھڑیاں تھیں، سب میرے پاس، بڑا بنگلہ، بڑی جائیدادیں، ہر طرح کے کھانے، سونے چاندی زیورات سب میرے پاس، مولا نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن آج تو نے مجھے دل دیا، آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا، میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے، اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں، پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے، مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے۔ اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان، مجبور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کا بادشاہ وہی ہے، حساب سب سے برابر لے گا۔ اس خاتون کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس نوجوان نے رخصت کیا اور کہا جا تیرے بچوں کو کھلا، آج کے بعد کبھی بازار میں بھیک مت مانگنا، اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہے کہ میں تیری مدد کر دیا، تو باہر نہ آ، اور اس خاتون کو بھیج دیا۔ آج اس کو احساس ہوا اب تک کیسی زندگی گزارتا رہا، اس عورت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے۔ رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا مولا بہت گناہ کر چکا ہوں، پورا جسم داغدار ہے، کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے؟ کیا مجھ جیسا آدمی معاف کیے جانے کے قابل ہے؟ رویا جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کر کہتا ہے اے رب میں نے اتنے گناہ کیے کہ لکھتے لکھتے میری ڈائری بھر گئی ہے، بک بھر گئی ہے، پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے انہوں نے کتنا، اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان اپنے دربار میں میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر، یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے، مجھے ختم کر دے مولا، میں بہت داغدار ہوں، بہت داغ دھبے لگا دیے۔
وہ روتے 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 تھک گیا اور اس کے بعد اٹھتا ہے. توجہ, گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا. ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا, جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ. کہتا ہے پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا, آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے. جب وہ اپنے کمرے میں آیا, اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا, وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے, لکھا کچھ نہیں, ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ورق پلٹتا گیا پلٹتا گیا پلٹتا گیا, کچھ نہیں ہے. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا, اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے, میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا. اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی, راشا تاری تھا. رات کا وقت تھا, غیب سے ندائی, اے بندے, جب کوئی پوری دنیا کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں. جب زندگی میں لکھی ہوئی ڈائریاں مٹ جاتی ہیں تو میرے مولا کو یہ اعمال نامے سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی. یمحو اللہ ما یشاء, اللہ جس سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے.